السلام علیکم، میں صبحری افسار خیر۔ مساجد کی مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہم حیثیت حاصل ہے۔ فی زمانہ ہم نے مساجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہی بنا دیا ہے، جبکہ ہم اگر مسجد کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مساجد مسلمانوں کو اکٹھا جوڑنے کا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا اور آپس میں ملنے جلنے کی بہترین جگہ تھی۔ جیسا کہ ہمیں مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی علمی و عملی تربیت گاہ نظر آتی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی صحابہ کرام کی علمی و عملی تربیت گاہ تھی۔ تمام غزوات و سرایہ کی حکمت عملی کا گھر مسجد نبوی ہی تھی۔ ساری جنگی تیاری اور ساز و سامان کی تقسیم و تربیت مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسجد نبوی میں تلوار بازی بھی ہوا کرتی تھی اور دیگر علوم و فنون کی تربیت و تیاری بھی مسجد نبوی ہی میں ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے نکاح بھی مسجد نبوی ہی میں پڑھائے جاتے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ اس دور کے مسلمان دھوڑے دھوڑے مسجد کی جانب آیا کرتے تھے، اور آج ہم نے اپنی نسل نو کی دلچسپی کے لیے مساجد میں کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ مساجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں بنائیں، بلکہ اسلامی کمیونٹی سینٹر کی طرز پر چلائیں، جہاں غریبوں کے کھانے کا انتظام بھی ہو، ڈپریشن میں الجھے لوگوں کی کاؤنسلنگ ہو، ان کے خاندانی جھگڑوں کو سلجھانے کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ مستحق افراد کی مناسب تحقیق کے بعد اجتماعی اور انفرادی طور پر امداد بھی کی جا سکے۔ اپنے گھروں کے فالتو سامان کو نادار افراد کے لیے عطیہ کرنے کی جگہ بھی مساجد ہی میں ہونی چاہیے۔ آپس میں رشتے ناطے طے کرنے کے لیے ضروری واقفیت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور مساجد اس کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہیں۔ نکاح کا بندوبست سادگی کے ساتھ مساجد میں کیے جانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے اجتماعی کوششوں کا آغاز مساجد سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ صدقات و خیرات کرنے میں ہم مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیشن، سب سے زیادہ صدقہ و خیرات مسلمان کرتے ہیں۔ بڑی جامع مساجد سے ملحق مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری مساجد میں ایک شاندار لائبریری بھی ہونی چاہیے، جہاں پر مکمل اسلامی اور دور حاضر کی تعلیمی کتابیں مطالعے کے لیے دستیاب ہوں، اور جہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھ کر آسانی سے پڑھ سکیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی ترجیحات کو بدل کر کچھ ضروری جگہوں پر اپنا مال بھی خرچ کرنا چاہیے، اور ان میں سے کوئی بھی تجویز نہیں ہے۔ ان تمام کاموں کی مثال 1400 سال پہلے کے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کچھ مثالیں دی۔ مساجد کو ویران کر دیا گیا ہے۔ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو نمازیوں میں زیادہ تر ضعیف العمر، بلغم زدہ، ریٹائرڈ اور فارغ لوگوں کی تعداد نظر آئے گی۔ کیا وجہ ہے کہ نوجوان اور پڑھا لکھا طبقہ مسجد سے دور ہے؟ شاید اس لیے کہ پھٹی پرانی صفوں اور گرد آلود والی فرشوں والی مساجد میں ان کی جرابیں گندی ہوتی ہیں۔ دنیا کے کسی کلب، ہوٹل، ریسٹورنٹ، کیسینو، کالج اور یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کو صاف ستھرا ماحول، سینٹر کی ایئر کنڈیشن ہال، وائٹ واش اور فرنشڈ کمرے، تیز رفتار انٹرنیٹ اور جدید ترین لیبز نظر آئیں گی۔ بے دھیانی میں اگر کسی کو کندھا لگ جائے یا چھو لیا جائے تو بجائے گھورنے کے سوری قید کرتا ہے۔ آپ کو وہاں دنیا کے بہترین طور طریقے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے معیار ملیں گے، جبکہ ہماری مساجد میں آج بھی برادریزم اور جھالا دھارانہ نظام دیکھنے کو ملتا ہے۔ پرانے نمازی کبھی کبھار نماز پڑھنے والے کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں،
نئے نمازی کو شاید ہی کبھی پہلی صف میں جگہ ملی ہو۔ پچھلی صفوں میں اگر بچے شور مچا رہے ہوں تو آئندہ کے لیے ان کے مسجد میں داخلے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس پر سونے کا سہاگا یہ کہ آج ائمہ حضرات دنیاوی تعلیم کو آج بھی غیر اسلامی کافروں کی تعلیم سمجھتے ہیں۔ پینٹ شرٹ اور 3 پیس پہن کر آنے والے کو غیر شرعی لباس کہہ کر قابل نفرت سمجھا جاتا ہے اور مساجد میں ان کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کے اذہان میں اٹھنے والے سوالات کو شیطانی وسوسے دے کر جھٹلا دیا جاتا ہے۔ نتیجتاً نوجوان نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ان پر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ دیکھو انگلش تو فر بولتا ہے، دین اتنا بھی نہیں آتا کہ باپ کا جنازہ ہی پڑھا دیا جائے، لیکن اس کو کسی نے پڑھانے کی کوشش بھی کی۔ خدا را رک جائیں، سوچیں اور ترجیحات بدلیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے مسائل کو سمجھیں، ان کی ترجیحات کو جانیں، ورنہ آج کی نسل کو بے دین کرنے کی ساری ذمہ دار ہم ماں باپ پر ہوگی اور تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔